ویلکم ٹو پی ایف ہومز بحریہ ٹاؤن کراچی. میں ہوں اسد اللہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو آن گوئنگ بہت انٹرسٹنگ مارکیٹ سچویشن اس وقت جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. اور آج ہم یہ بات کریں گے کہ عید کے بعد، عید الفطر کے بعد یا عید الاضحیٰ کے بعد اگر ہم بہت میکسیمم ٹائم میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گی. تو اس مارکیٹ سچویشن کو ایزیوم کرنے سے پہلے ہمارے لیے کچھ فیکٹس کو اور کچھ حقائق کو جاننا ہمارے لیے جو وہ بہت لازمی ہے. تو وہ حقائق یہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ یہ ڈسکشن اگر ہم آپس میں یہ کر رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پرفارم کرے گی. تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی ریزن ہے اور وہ ریزن ہے نیب کا ریسنٹلی جاری ہونے والا نوٹس. اس نوٹس کے اندر نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی جتنی بھی کمرشل پراپرٹیز ہیں ان کو نیب کی طرف سے جو ہے وہ فریز کر دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کی کوئی کمرشل پلاٹس کی یا اگر آپ کے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی کسی پروجیکٹ کی آپ کے پاس فائل ہے یا فائل بلکہ ایسی فائل جس کی بیبی فائل بھی ایشو ہو چکی ہے، جس کا پوزیشن بھی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جو ہے وہ اناؤنس کیا جا چکا ہے، آپ اس کی بھی ٹرانزیکشنز، اس کی بھی سیل پرچیز آپ نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، جس کا ڈیفینیٹلی جو امپیکٹ ہے وہ ریزیڈنشل کی جو پرائسز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے اس وقت وہ آیا ہوا ہے اور مارکیٹ کے اندر کا ریٹس جو ہے کافی کم آلریڈی جو ہے وہ ہو چکے ہیں. تو خیر ریٹس کے اوپر بھی ہم لوگ آتے ہیں کہ رائٹ ناؤ جو ریٹس ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہونا لازمی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر ابھی ریسنٹلی نیب کی طرف سے ایک آڈٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب وہ آڈٹ کس وجہ سے ہوا کہ نیب کے بحریہ ٹاؤن کے اوپر نیب کی طرف سے ایک الزام جو ہے وہ لگایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن خود بحریہ ٹاؤن کی جو مالکان ہیں اور بحریہ ٹاؤن کی کچھ ڈیلرز یا کچھ بلڈرز وہ منی لانڈرنگ کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی کا پروجیکٹ جب اناؤنس ہوا ہے تو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر جو لے کر گئے ہیں. تو خیر یہ ابھی تک جو ہے یہ الزام ہے اور اس کے اوپر ایک آڈٹ، ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو جہاں پر آپ ایک بات آپ لازمی جو ہے وہ یاد رکھیے گا جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نیب یا کوئی بھی انویسٹیگیشن والا ادارہ جب بھی کسی انڈیویجول کے اگینسٹ میں یا کسی ادارے کے اوپر جب کوئی وہ انویسٹیگیشن جب کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی اس کے نام کے اوپر پراپرٹیز ہیں یا کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ فریز کر دیتے ہیں. فریز کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تب تک وہ کسی بھی قسم کی وہ انڈیویجول یا وہ ادارہ کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہ کر سکے. لیکن جیسے ہی اس کے اوپر انویسٹیگیشن جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد فردر کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو وہ اگر وہ اس میں بے قصور ثابت ہوتا ہے تو وہ جتنی بھی اس کے نام کے اوپر پراپرٹیز ہوں گی یا بینک اکاؤنٹس ہوں گے وہ انفریز کر دیے جائیں گے یا انفریز ہوں گے، یا جو بھی اگر اس کے اوپر کوئی جرمانہ اگر کوئی بنے گا تو اس حساب سے اس کے اوپر فائن جو ہے وہ کیا جائے گا. تو خیر یہ ایک الگ ایک چیپٹر ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا جو مین کنسرن ہے، آپ کا اور میرا مین کنسرن ہے ریزیڈنشیل پراپرٹیز، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ اداروں کی طرف سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جتنی بھی ریزیڈنشیل پراپرٹیز ہیں، چاہے پلاٹس ہیں، ولاز ہیں، بحریہ کی اپارٹمنٹس ہیں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں لگائی گئی. اور ریسٹرکشن لگانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ ان ٹوٹل پلاٹس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 1 لاکھ ریزیڈنشیل پلاٹ جو ہے وہ بنتے ہیں. اور اس کی اگر ہم لوگ ایک کیلکولیشن کریں، اس کی اگر ہم لوگ پرائس کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً کوئی 600 سے 700 ارب روپے کے یہ سارے کے سارے ریزیڈنشیل پلاٹس جو ہیں اس وقت وہ بنتے ہیں. تو ایک اتنا بڑا اسٹیک اس وقت جو تھرڈ پارٹیز ہیں یعنی کہ عام لوگ ہیں، جو کامن لوگ ہیں، ان کا اتنا بڑا اسٹیک جو اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی ریسٹرکشن جو ہے وہ نہیں لگائی گئی. اور کمرشل پراپرٹیز کے اوپر بھی ریسٹرکشن اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ ان کے اوپر جب تک یہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا یا اس کے اندر وہ بے گناہ تصور نہیں نکلتے تب تک ان کو جو ہے وہ فریز رکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی انفریز جو ہے وہ کر دی جائیں گی. تو اگر ہم لوگ اوور آل اس پوری سچویشن کو اور اس کو اگر ہم لوگ سپریم کورٹ کا جو 2019 والا جو ڈیسیژن تھا اگر ہم اس کے تناظر میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے حساب سے بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو 460 ارب روپے کا فائن جو ہے لگایا گیا تھا، تو اس فائن کی جو پیمنٹ ہے اب وہ بحریہ ٹاؤن نے 6 سے 7 سال کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی تھی. تو اب اس پیمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن نے جو نیب جو اداروں کی طرف سے جو رپورٹس جو ہیں وہ ایشو کی گئی ہیں تو اس میں سے 460 ارب روپے میں سے صرف آپ کو 40 سے 50 ارب روپے ہارڈلی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن نے پے کیے ہیں. تو خیر ایگزیکٹ اماؤنٹ تو آپ جو ہے اس کو گوگل آپ جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن آلموسٹ بہت کم اماؤنٹ یعنی کہ آلموسٹ کوئی 5 to 10% تک اماؤنٹ اب تک بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ پے کی ہے.
تو موسٹ پروبیبلی جتنی بھی یہ انویسٹیگیشن یا جو آڈٹ جو وہ چل رہا ہے، تو اس کے بعد جو سیٹلمنٹ ہمیں لگ رہی ہے، جو ہماری کے ازمپشنز ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر چیزیں جو وہ چل رہی ہیں کہ یہ والا جو ایک فائن ہے اتنا بڑا، تو اس کی ریکوری کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی لاہ عمل، کوئی نہ کوئی اس طرح کا مڈل کا راستہ جو وہ نکالا جائے گا، جس سے بحریہ ٹاؤن کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر جن کی پراپرٹیز ہیں ان کو سیف گارڈ جو ہے کیا جائے گا، کیونکہ پبلک انٹرسٹ اس وقت جو ہے وہ بہت سارا جو ہے لگا ہوا ہے۔ اب جہاں تک بات یہ کہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ یہ افواہیں جو پھیلا رہے ہیں کہ شاید بحریہ ٹاؤن اتنا بڑا فائن جو وہ پے نہیں کر سکتا اور بحریہ ٹاؤن کو کوئی تھرڈ پارٹی آ کر کے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر آپ صرف مین جناح ایونیو کے اگر آپ پلاٹس نکالیں تو تقریباً 2000 کمرشل پلاٹس بنتے ہیں صرف مین جناح ایونیو کے۔ اور اگر ہم اس کی ایک کیلکولیشن، ایک رف کیلکولیشن اگر ہم لوگ نکالیں بہت منیمم وے کے اندر بھی، تو بہت منیمم بھی کر کے یہ تقریباً کوئی 600 سے 700 ارب روپے کی صرف مین جناح ایونیو کے کمرشل پلاٹس کی ویلیو جو بنتی ہے، جو کہ ابھی تک لانچ نہیں ہوا، جو کہ ابھی تک بحریہ ٹاؤن کی طرف سے لانچ جو نہیں کیے گئے۔ انسولڈ انوینٹریز کی میں بات کروں تو اگر بحریہ ٹاؤن صرف مین جناح ایونیو کے کمرشل پلاٹ سے سرنڈر کر لے تو یہ سارے کے سارا جو فائن ہے، جتنا بھی یہ جرمانہ ہے بحریہ ٹاؤن صرف ایک مین جناح ایونیو سے جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تقریباً 5 سے 6 ہی اس طرح کے پریسنٹس ہیں جن کی کمرشل بحریہ ٹاؤن کی طرف سے لانچ ہو چکے ہیں، جو کہ سولڈ ہو چکے ہیں۔ باقی جتنے بھی بحریہ ٹاؤن میں جتنے بھی پریسنٹس ہیں، ریمیننگ جتنے بھی 40-45% ہیں، سب کے کمرشل پلاٹس اس وقت بھی بحریہ ٹاؤن کے پاس جو ہے موجود ہیں۔ تو بحریہ ٹاؤن کے لیے کوئی اتنی بڑی بات چیت یا اتنا بڑا یہ کوئی کیلکولیشن جو ہے وہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن یہ چیز نہ کر سکے۔ تو آئی ہوپ سو، اور یہ میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان آپ لوگ پچھلے 2 سے 3 سال سے آپ لوگ مسلسل پریشان ہیں، کیونکہ جب بھی مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہونے لگتی ہے، پہلے تو ملک کے حالات ہمارے خراب تھے، پھر اس کے بعد پاکستان کے حالات سیٹ ہوئے، پھر مارکیٹ اوپر جانے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی نیوز جو آ جاتی ہے۔ تو اب سب کے لیے گڈ نیوز ہے کہ اس دفعہ جو ہے بحریہ ٹاؤن کسی نہ کسی اس طرح کی سیٹلمنٹ کے اندر جائے گا سپریم کورٹ کے اندر، جس سے بحریہ ٹاؤن کو کلین چٹ مل جائے گی، اور بحریہ ٹاؤن بھی جو پیسے بحریہ ٹاؤن باہر کورٹس کے اندر جو وہ پے کر رہا تھا، تو اس سے بحریہ ٹاؤن کی جان جو چھوٹ جائے گی، اور بحریہ ٹاؤن پوری طرح سے آپ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی طرف جو ہے توجہ دے گا، اور مزید گروتھ کی طرف بحریہ ٹاؤن کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے ہو جائے گا۔ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی بحریہ ٹاؤن کا یہ ماسٹر پیس پروجیکٹ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ بحریہ ٹاؤن جب بھی اپنا کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کرتا ہے، چاہے وہ دبئی جب انہوں نے لانچ کیا یا پشاور لانچ کیا، تو اس سے پہلے صرف بحریہ ٹاؤن کراچی ہی واحد ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو دکھا کر کے بحریہ ٹاؤن خود کی مارکیٹنگ، یعنی کہ بحریہ ٹاؤن ایز اے برانڈ اپنی مارکیٹنگ جو وہ کرتا ہے، تو وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کو دکھا کر کے کرتا ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کراچی ان کا سب سے جو پیارا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے، یا ان کے سب سے جو قریب پروجیکٹ ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہی ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کراچی کو کچھ بھی جو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں اس وقت جو چل رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ عید الفطر کے بعد جو آئے گی۔ اور دوسری سب سے پلس پوائنٹ یہ کہ اس دفعہ جو بحریہ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ بھی اس پوری سچویشن کے اندر جو آ چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنی میکسیمم ہم ایفرٹس کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی میکسیمم ایفرٹس کے بعد ہم بحریہ ٹاؤن کے لیے جو ہے وہ کچھ کریں، تاکہ ہماری جو روز کی ٹینشن ہے یہ ختم ہو تک کی صورتحال ہے۔ اور اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کیوریز ہوں تو آپ اس کے لیے ہم سے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔